السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج میں آپ سب کے لائی ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیو۔ آج ہم لوگ اسٹڈی کرنے والے ہیں کہ ڈیٹا انالائسس کیا ہوتے ہیں اور ان کی امپورٹنس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈیٹا انالائسس جو ہیں وہ سائنٹسٹ یوز کرتے ہیں کہ ان کے جب تجربات وغیرہ میں کوئی یعنی کہ کوئی خامی آ جاتی ہے یا پھر کوئی اور چیز آتے ہیں، تب وہ کرتے ہیں کہ جی ہماری چیز ٹھیک ہے، ہم نے جو تجربہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو جی ٹو چیک اے ہائپوتھیسس ڈیٹا شوڈ بی ان آرگنائزڈ فارم۔ مشاہدات اور تجربات سے حاصل شدہ نتائج کو جب ایک جگہ ترتیب دیا جاتا ہے تو اس سے ڈیٹا کہتے ہیں۔ ڈیٹا کیا ہے؟ سب سے پہلے ڈیٹا انالائسس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا ہے کیا، خود ڈیٹا۔ پھر ہم لوگ آ جائیں گے انالائسس پر، یعنی کہ مشاہدہ اور تجربات سے حاصل شدہ جو نتائج کو جب ایک جگہ ترتیب دیا جاتا ہے تو اس سے ڈیٹا انالائسس کہتے ہیں۔ دی فیکٹس اینڈ فگر obtained فرام observation اینڈ ایکسپیریمنٹ are called ڈیٹا۔ دی فیکٹس اینڈ فگرز obtained فرام observation اینڈ ایکسپیریمنٹس are called ڈیٹا میں مشاہدہ اور تجربات سے حاصل شدہ نتائج کو جب ایک جگہ ترتیب دیا جاتا ہے تو اس سے ڈیٹا کہتے ہیں۔ کسی مفروضے کے بارے میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ درست ہے کہ نہیں، ڈیٹا کا تجزیہ ضروری ہے۔ ڈیٹا کو مختلف طریقوں سے ترتیب دیا جاتا ہے، جیسا کہ گراف، اشکال، نقشوں یا ہندسوں کی صورت میں۔ کسی مفروضے کو تسلیم کرنے یا رد کرنے کا دار و مدار ڈیٹا کے تجزیے پر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اسٹیٹسٹکس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹیٹسٹکس کی مدد سے مختلف طریقوں سے ڈیٹا کو تجزیہ کیا جاتا ہے اور ایک خلاصہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اب اسے معلومات کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے اور نتائج کی شکل میں شائع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک خلاصہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اب اسے معلومات کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے اور نتائج کی شکل میں شائع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیجئے۔ مشاہدات اور تجربات سے حاصل شدہ نتائج کو جب ایک جگہ ترتیب دیا جاتا ہے تو اسے ڈیٹا کہتے ہیں۔ کسی مفروضے کے بارے میں یہ معلومات کرنے کے لیے کہ وہ درست ہے کہ نہیں، ڈیٹا کا تجزیہ ضروری ہے۔ ڈیٹا کو مختلف طریقوں سے ترتیب دیا جاتا ہے، جیسا کہ گراف، اشکال، نقشوں یا ہندسوں کی صورت میں۔ کسی مفروضے کو تسلیم کرنے کے لیے یا ریجیکٹ کرنے کا دار و مدار ڈیٹا کے تجزیے پر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اسٹیٹسٹکس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹیٹسٹکس کی مدد سے مختلف طریقوں سے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور ایک خلاصہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اب اسے معلومات کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جی دوبارہ سن لیجئے، میں آپ کو اس کی انگلش میں بتا دیتی ہوں۔ دی فیکٹس اینڈ فگرز obtained فرام observation اینڈ ایکسپیریمنٹس are called ڈیٹا۔ To check a hypothesis, data should be in organized form. The data analysis is necessary to check whether a hypothesis is correct or not. Data is organized in many forms like graph, numerical records, maps, diagrams, etc. The acceptance or rejection of hypothesis، ٹھیک ہے، دی ایکسیپشن ایکسیپٹینس، اور یا پھر ریجیکشن یعنی کہ وہ ایکسیپٹ ہوگا نہیں ہوگا، ریجیکٹ ہوگا۔ اٹ آل ڈیپینڈ اپون دا ہائپوتھیسس۔ ٹھیک ہے، اٹ از ڈن تھرو application of statistics. G. This helps us to summarize the data by different calculation. After this, the data could be transformed into information which can be used to report result.
تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آج ہم نے آپ کو سمجھا دیا کہ ڈیٹا انالائسس کیا ہوتا ہے. ڈیٹا انالائسس کو ہم نے آپ کو اس کی اردو میں بھی آپ کو بتا دیا. اینڈ نیکسٹ اگر پیپر میں آ گیا، بٹ ویسے یہ پیپرز میں آتے نہیں ہیں، آپ کو صرف اس کی تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے. بٹ میں بھی اگر کبھی بھی آ گیا تو آپ لوگ اسے ایزی انگلش میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک دیجیے مجھے اجازت. فی امان اللہ. بیسٹ آف لک.